اپنی عمر زیادہ ہونے کے سبب اسپانوی قانون مہاجرت کی شرائط پوری نہ کرنے پر رہائش کے قانونی اجازت نامے، کام کی اجازت اور بزرگ شہریوں کے لیے حکومتی مراعات سے محروم 76 سالہ بزرگ پاکستانی تارک وطن بارسلونا اسپین کی مشہور شاہراہ لا رملہ کے قریب ایک گلی میں چادر بچھا کر ریسائیکل ہونے والے مواد سے اشیاء اور کھلونے بنا کر اور انہیں بیچ کر حصول معاش کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اسلام آباد کے نزدیک گاؤں ہے جہاں پر میری فیملی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، تو ان کی معاونت کے لیے آیا تھا۔ جب میں یہاں آیا ہوں تو اس وقت میری عمر جو تھی وہ اوور 65 تھی، 65 سال کے اوپر تھی، تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے پیپر نہیں بن سکے۔ آج 10 سال ہو گئے یہاں، اب یہ کام کرتا ہوں، اس کے لیے پولیس والے بھی تنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ غیر قانونی ایک کام ہے، بجائے اس کے کہ کوئی غلط کام کرو، غلط طریقے سے پیسے کماؤ، تو میں اس کو مزدوری سمجھتا ہوں اور یہ کام 10 سال سے میں کر رہا ہوں۔ یہ جو چیزیں میں بناتا ہوں یہ ٹورسٹ خریدتے ہیں، لوکل آدمی کے لیے کام کی چیز نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں کے یہاں جو سیر و سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے۔ ناظر حسین کے کیس کے بارے میں یونیورسٹی آف بارسلونا کی پروفیسر اور ماہر قانون راکیل پارادو کہتی ہیں، مناظر حسین کے معاملے میں کام کا کانٹریکٹ حاصل کر کے رہائشی اجازت نامہ لینے والا قانون سادہ ہے، مگر ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مشکل بن گیا۔ ایک اور آسان طریقہ ہے کہ خاندان والے اپنی آمدنی ظاہر کر کے کسی کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور یوں رہائشی اجازت نامہ مل جاتا ہے، لیکن مناظر ان دونوں شرطوں کو پورا نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کا خاندان اسپین میں نہیں ہے۔ اسپین میں 65 سال کی عمر کے بعد کام کرنے کی اجازت نہیں، مگر غیر قانونی طور پر یہاں موجود مہاجرین کو اس عمر میں اجازت دینے کے قانون کو شاید تفصیل سے نہیں دیکھا گیا۔ ایک جگہ مجھے یہ بھی کال آئی ہے کہ یہاں آ جاؤ، یہ کام مت کرو، ہم تمہیں 550 روپیہ پینشن لگا دیں گے۔ اور جب انہوں نے سارا انٹرویو لیا تو کہنے لگے جی پیپر دے دو۔ میں نے کہا جی پیپر کہاں ہیں؟ تو کہہ لے پیپر نہیں ہے تو پینشن کہاں ہے؟ کوئی بھی جو اس حکومت کی طرف سے جو بینیفٹ ملتے ہیں اس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ریڈ کراس کے تھرو جاؤ، ایسے ایسے پیپر آپ کے بن جائیں گے، تو ابھی وہ پروسیس جاری ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ پیپر بن جائے گے۔ مناظر حسین نے لوگوں کی مدد سے متعلقہ بلدیہ کے لیے کاغذات مکمل کیے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ انہیں لوگوں سے کہنا پڑا کہ بلدیہ، نوٹری پبلک اور حکومتی اداروں کو یقین دلائیں کہ وہ ان کی کفالت کریں گے۔ جس گھر میں میں رہتا ہوں اس گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، چھٹا میں ہوں، اور ہر آدمی جو ہے وہ تقریباً 150 روپیہ مکان کا کرایہ دیتا ہے، اور کھانا پینا جو ہے یہ ہر آدمی کا اپنے ذمہ ہے۔ تو ابھی یہ کرونا کی وجہ سے یہ کرایہ افورڈ کرنا اور کھانے کا افورڈ کرنا یہ بھی ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ جس دن مناظر حسین کے کاغذات مکمل ہو جائیں گے وہ پینشن سمیت تمام سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ انہیں گلی میں کچھ فروخت نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی انہیں بار بار دفتروں کے چکر لگانا ہوں گے۔ میں کسی بھی کام کو سوائے موت کے، آدمی مر جائے تو اس کا زندہ ہونا ناممکن ہے، اس کے علاوہ میں کسی کام کو ناممکن نہیں کہتا ہوں۔ میں مصیبت سے لڑتا رہتا ہوں اور یہی کامیابی ہے۔ مصیبت میں گھبرانا تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ مناظر حسین بڑھاپے کی تھکن اور ہجرت کا دکھ لیے بستر پر لیٹے ہوئے اپنوں کو یاد کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں کہ آنے والا کل انہیں اس مشقت سے نجات دلائے گا۔ حافظ احمد، DW اردو، بارسلونا، اسپین۔